آپ کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی محبت کے حوالہ سے گفتگو آپ حضرات کی گوش گزار کی، اسی موضوع کو آج بھی آگے لے کے بڑھتے ہیں۔ دعا گو ہوں کہ رب کائنات ہمارے سینوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا پیار، آپ کی محبت اور آپ کا سوز جو ہے خدا ہمارے سینوں میں پیوست فرمائے۔ ہمیں حقیقی معنی میں آپ کی محبت اور آپ کا عشق جو ہے خدا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم فرقان حکیم کے دامن سے آیات مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ۔ خدا فرماتا ہے کہ جس شخص نے ہماری راہ میں اپنے مال کو خرچ کر دیا، ہماری راہ میں ہر مال و متاع جو ہے جس نے ادا کر دیا، واتقا، اور جس کے من کے اندر ہمارا خوف سب سے زیادہ جو ہے وہ موجزن رہنے لگا، وصدق بالحسنی، اور جس نے نیکی کے لیے سب سے بڑی تصدیق کی، فسنیسرہ للیسریٰ، اللہ فرماتا ہے پس ان قریب ہم اس کے ہر مشکل کام کو آسان کر دیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس آیہ مقدسہ کا جو اطلاق ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پہ ہوتا ہے، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ اپنے مال کو قربان کر دیا۔ اسلام کے لیے آپ نے 80,000 دینار حضور کے قدموں پہ رکھے۔ آپ کے والد ابو قحافہ نے پوچھا، بیٹا اتنا مال خرچ کرتے ہو، کبھی اپنے بچوں کے لیے بھی سوچا کرو۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابا جب اسلام قبول کر لیا تو پھر بچوں کے سوچنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میرے حضور قبلہ عالم نے بڑا خوب لکھا، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا یہی وجدان تھا کہ گھر تیرا تے گھر وچ تو ہے تے گھر دا سب کچھ تیرا، گھر تیرا تے گھر وچ تو ہے تے گھر دا سب کچھ تیرا، تے یعقوب تیرا ایک خادم میں وچ نہیں کچھ میرا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ نہ گھر دیکھوں نہ زر دیکھوں، فقط تیرا میں گھر دیکھوں، نہ تن دیکھوں نہ من دیکھوں، تیرے قدموں میں سر دیکھوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے بہت زیادہ وفائیں ہیں، آپ کی اتنی وفاداریاں ہیں کہ پوری زندگی جو ہے ہم آپ کی وفاداریوں کے احسان مند رہیں گے۔ زمانہ جو ہے وہ کبھی بھی آپ کی وفاداریوں کو فراموش نہیں کر سکتا۔ آپ نے اسلام کے لیے وہ کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ جس کی مثالیں جو ہیں آج بھی جو ہے وہ فلک دیکھتا ہے، آسمان دیکھتا ہے، بسنے والے انسان دیکھتے ہیں کہ اسلام کے لیے حضرت صدیق اکبر کی وفاداریاں کس قدر ہیں۔ بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خوب ارشاد فرمایا۔ میرا آقا نے ارشاد فرمایا، امام ترمذی اس کے راوی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کے جو ہیں وہ روایت کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رحم اللہ ابا بکر، اللہ میرے ابو بکر کے اوپر رحم کر دے۔ کسی کے لیے شیخ طریقت ہاتھ اٹھا کر دعا کر دے تو وہ پھولے نہیں سماتا کہ مجھے دعا میرے شیخ نے دی ہے، اور جس کو دعا مدینے کے تاجدار دیں اس کا مقام کتنا اونچا ہوگا۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرا رب جو ہے وہ ابو بکر کو رحم کر دے۔ عرض کی کہ حضور ابو بکر کے لیے آپ نے دعا کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زوجنی ابنتہ، ابو بکر نے مجھے اپنی بیٹی سے نوازا ہے، میرے عقد کے اندر اپنی بیٹی کو دیا۔ اور پھر فرمایا کہ وحملنی الی دار الحجرہ، اور جس دن میں نے ہجرت فرمائی تھی ہر کافر میری جو ہے وہ تعاقب میں تھا، ابو بکر ہی اس رات کبھی میرے آگے ہوتا تھا کبھی پیچھے ہوتا تھا۔ میں نے پوچھا ابو بکر یہ کیوں کبھی آگے ہوتے ہو کبھی پیچھے ہوتے ہو، ساتھ میں اپنے پاؤں کے نشانوں کو بھی مٹاتے ہو؟ عرض کی حضور اس لیے کہ اگر کسی کافر کا تیر آگے سے آئے تو میری جان آپ کے سامنے ہو، اگر پیچھے سے کوئی تعاقب کرتا ہوا آپ کے قریب پہنچ جائے تو پھر بھی میری جو ہے وہ ذات آپ کے سامنے ہو۔ تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کسی کافر کا تیر آپ کی طرف نہ بڑھے
بلکہ میرے سینے کے اندر پیوست ہو جائے۔ فرمایا کہ ابو بکر وہ ہے کہ جس کے اوپر اللہ نے رحم بھی کر دیا، ابو بکر وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کو میرے عقد میں دیا۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر ہی وہ ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ہجرت کی رات میرے ساتھ مل کر جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی، بلکہ اس رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ پہلے اعلان کر دیا تھا، ابو بکر آپ میرے ساتھی ہوں گے جب ہم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ جب حضور کے غلام سنتے ہیں تو آپ نے 2 سواریاں خرید لی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو چارہ دیتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام طریق گواہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام جب چارہ جو ہیں اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں تو جو حضور کی سواری تھی، حضور کے غلام حضرت صدیق اکبر ان کو کھانا زیادہ دیتے ہیں، چارہ ان کو کھانے کے لیے زیادہ دیتے ہیں، ساتھ محبت کے ساتھ ان کو دیکھتے بھی رہتے ہیں۔ اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حضور نے جب جو ہے وہ مکہ سے مدینہ کی طرف کوچ کرنا چاہا، حضرت صدیق اکبر نے عرض کی حضور 2 سواریاں ہیں، سب سے فربا سواری حضور میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے، حضور اس کو آپ پسند فرما لیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب سواری کے اوپر سوار ہوتے ہیں، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا نے اس لیے رحم کیا ہے کہ ابو بکر نے ہجرت کی رات میرا ساتھ دیا تھا، مکہ سے مدینہ کی طرف جو ہے میرے ساتھ مل کر ہجرت فرمائی تھی۔ اور فرمایا سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جس وقت بھی بلال کو چھڑوانے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا نا، میرے ابو بکر نے کہا تھا بلال سودا منظور ہے، تجھے حضور کے قدموں کے لیے میں جو ہے چھڑوانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ حضرت بلال سے جو ہے وہ جا کر کے جب پوچھا کہ اسلام کے لیے تجھے وقف کیا جائے گا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَاعْتَقَ بِلَالًا عَمْ مَالِهِ، فرمایا ابو بکر کو تم جانتے نہیں صحابہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہی وہ شخص ہے جس نے مال دے کر میرے بلال کو بچا لیا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدموں پہ بلال کو پیش کر دیا، اور اس وقت جو ہے امیہ چیم گوئیاں کرنے لگا، ابو بکر میں نے تو سنا تھا کہ تم بہت جو ہے وہ ذہن رکھنے والے شخصیت ہو، لیکن سودا بڑا گاٹی کا کیا ہے، ایک کمزور سا تو نے جو ہے وہ غلام خرید کر وقف کر دیا۔ حضرت بلال کے بارے میں حضرت صدیق اکبر مسکرا کے کہتے ہیں تیری بارگاہ میں اس کا سودا جو ہے وہ کم ہوگا۔ فرمایا کبھی حضور کی بارگاہ سے تو پوچھ کر دیکھو بلال کا مقام کتنا اونچا ہے، حضرت بلال کی عظمت اور شان کو کون جان سکتا ہے۔ تو حضرت ذی وقار میں عرض کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ خدا میرے ابو بکر کے اوپر رحم کر دے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا دی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب نے حضرت صدیق اکبر کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا، اور امام بہقی اس کو روایت کرتے ہیں، امام ترمذی، امام حاکم مستدرک میں اس حدیث مبارکہ کو لا رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگوں یاد رکھو حضرت عمر کا قول حدیث موقوف ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وہ غلام حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں یا خیر الناس بعد رسول اللہ، کائنات کے اندر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتر ترین شخصیت ہے تو وہ حضرت ابو بکر کی ذات مبارکہ ہے۔ فرمایا سب سے بہترین جو شخص ہے وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام۔ آپ کا جب دنیا سے جب وصال ہوتا ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی پھر مسکرائے نہیں ہیں، کبھی آپ ہنسے نہیں ہیں، آنکھیں اشک بار رہتی ہیں۔ ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ نے پوچھ لیا ابو جان رات کو سوتے کیوں نہیں ہیں؟ فرمایا بیٹی جس نے حضور کا دیدار کیا ہے اس کی رات کی نیندیں اچاٹ ہو جاتی ہیں، جس کی نگاہوں کے سامنے حضور کا جلوہ ہو وہ رات کو کبھی سو نہیں سکتا، اس کی رات کا سکون جو ہے وہ حضور کی محبت میں وہ ہر وقت جو عاشق ہے وہ ماہیب آب کی طرح جو ہے وہ بتاب ہو کر کے مچلتا رہتا ہے، اس کے من کے اندر یہ حرارت اور اس کے جسم کے اندر یہ ہر وقت جو ہے وہ عشق موجزن رہتا ہے کہ کس وقت صبح کا سورج طلوع ہو اور میں حضور کا دیدار کرنے کے لیے جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو لاتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر کا جب وصال کا وقت قریب آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر نے فرمایا عائشہ ہمارے گھر کے اندر جو اونٹنی بندی ہے جس کا ہم دودھ پیتے رہے ہیں، فرمایا کہ وہ جو کمبل ہم رات کو اوڑا کرتے تھے
آپ امیر المومنین ہیں، آپ کا گھر جو ہے مال و متاع سے بڑا نہیں ہے۔ آج تو ہر شخص جو ہے اگر وہ تھوڑا سا اس کے پاس حکومت کا قلمدان آ جائے، اس کے پاس مال و متاع کے انبار لگ جاتے ہیں۔ لیکن میں اس ہستی کا ذکر کر رہا ہوں کہ جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جن کو خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، فرمایا ہمارے گھر کے اندر جو اونٹنی بندی ہے جس کا ہم دودھ پیتے رہے ہیں، فرمایا وہ کمبل جس کو ہم رات کو عائشہ اوڑھ کر سویا کرتے تھے، اور فرمایا کہ وہ برتن جس کے اندر میں دودھ پیتا تھا، فرمایا کہ عائشہ اس کو میری وفات کے بعد تو نے مال غنیمت سمجھنا نہیں ہے، بلکہ وہ مال جو ہے وہ بیت المال کے اندر جمع کروانا ہے۔ حضرت عمر نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے رو دیا، فرمایا کہ اے خیر الناس بعد الانبیاء، تجھے خدا نے اس مقام سے بخشا ہے کہ تو نے آج ہمیں آزمائش میں ڈال دیا کہ اگر کسی کے پاس بیت المال کا 1 روپیہ بھی ہوگا تو اس کے اوپر کوئی شخص حق نہیں رکھتا۔ یہ کائنات کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد حضرت صدیق اکبر کی سنت اور طریقہ بن چکا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام احمد بن حنبل، امام طبرانی اس کو روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا خیر ھذی الامتی بعد نبیھا ابو بکر، اس کائنات کے اندر انبیاء کے بعد سب سے جو افضل ترین شخص ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے۔ اور دوسری طرف پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے بڑی خوبصورت بات نقل فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں اِنَّا نَرَا ابا بکر احق الناس بها بعد رسول اللہ، فرمایا خلافت کا حق جو تھا وہ ابو بکر کا تھا۔ اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے، حضرت علی کیا بیان فرما رہے ہیں، فرمایا کہ سب سے بڑی وجہ ہے اِنَّهُ لِصَاحِبِ الْغَارِ، اس لیے کہ حضرت صدیق اکبر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا کر کندھوں کے اوپر غار تک لے گئے تھے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا وَثَانِيَ اثْنَيْن، غار کے اندر جن کو رب کائنات نے 2 میں سے دوسرا کہا تھا، فرمایا وہ دوسری ذات حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ حضرت علی کا قول ہے، فرمایا وَإِنَّا لَنَعْلَمُ بِشَرَفِهِ وَقَبْرِهِ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بِالصَّلَاةِ بِالنَّاسِ وَهُوَ حَيٌّ، فرمایا مدینے کے تاجدار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مصلی کے اوپر اپنی زندگی کے اندر جس کو کھڑا کیا تھا، زمانہ اس کو آج بھی ابو بکر کے نام سے یاد کرتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند فرما لیا اپنے مصلی کے لیے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سہل بن سعد السعدی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں حب ابی بکر و شکرہ واجب علی امتی، میرا آقا فرماتے ہیں ساری زندگی اس بات کو یاد رکھ لینا، زمانہ چاہے جتنی بھی کلٹیاں کھاتا رہے، پورے زمانے کے اوپر میرے ابو بکر کا شکر کرنا زمانے پہ واجب ہوتا رہے گا۔ جب تک آپ حضرت سیدنا صدیق اکبر کی جو ہے خلافت کا آپ کی محبت آپ اپنے سینے میں نہیں رکھیں گے، آپ کا ایمان کبھی مکمل نہیں ہو سکتا۔ علامہ اقبال نے بڑی خوبصورت بات لکھی، وہ فرماتے ہیں طلب کرنا ہے تو کیا کریں، آپ فرماتے ہیں قوت قلب و جگر گردت نبی، از خدا محبوب تر گردت نبی، ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب۔ آپ فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو طلب کرنا ہے تو حضور کی محبت کو طلب کریں۔ اور پھر فرمایا کہ جب تم حضور کی محبت کو طلب کرو گے تو یاد رکھیے گا تم خدا کے محبوب بندے بن جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر تم نے طلب کرنا ہے تو فرمایا کہ خدا سے طلب کرو تو حضور کی محبت کا جو ذرہ ہے اس کو طلب کرو۔ اور فرمایا تڑپ اگر طلب کرنی ہے تو وہ سوز طلب کرو جو سوز صدیق اکبر کے سینے میں تھا اور جو حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے میں موجود تھا۔ تو ذات ذی وقار آج اس بات کی کمی ہے، ہمارے سینوں کے اندر دھڑکنے والا دل تو ہے لیکن حضرت صدیق اکبر کی جیسی محبت ہمارے سینے کے اندر موجود نہیں ہے۔ کبھی اپنے دائیں بائیں اپنے من کے اندر اتر کر دیکھا کریں کہ کیا ہمارے دل کے اندر ویسی محبت بھی موجود ہے کہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مقام خلافت سے سرفراز ہوتے ہیں تو آپ کے جو ہے وہ دور کے اندر ایک بوڑھی خاتون تھی جس کے گھر جا کر کے حضرت صدیق اکبر خلافت سے پہلے جو ہے آپ جھاڑو دیا کرتے تھے۔
آپ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت کے عہدے سے سرفراز ہوتے ہیں تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں ایک ننھی سی بچی حاضر ہوتی ہے، یا صدیق اب تو آپ خلیفہ بن چکے ہیں، آپ کا عہدہ خدا نے بڑا کر دیا ہے، اب آپ ہم غریبوں کے گھر تو نہیں نہ آیا کریں گے۔ حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میری خلافت غرباء کے حق کو مجھ سے چھین نہیں سکتی، فرمایا میں جیسا بھی بن جاؤں میں تو حضور کے قدموں کی خاک جیسا ہوں نا، فرمایا میرے آقا کا تو مقام یہ ہے، حضور معراج کی بلندیوں سدرۃ المنتہا سے آگے ما کان قاب قوسین کے مقامات پر جب میرے آقا پہنچ چکے تھے تو فرمایا خدا نے جب پوچھا تھا حبیب مانگ جو مانگتا ہے تجھے دیا جائے گا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بس اتنی سی بات کی تھی، اے میرے رب میری امت کی باغ دوڑ میرے ہاتھ میں کر دی جائے۔ میں جب حضور معراج کی بلندیوں کے اوپر اپنی امت کو نہیں بھولے تو میں خلافت کے ان معاملات کے اندر حضور کی امت کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ آپ کے سینے کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا اتنا پیار تھا تو فرمایا میں کبھی بھی ایسا عمل نہیں ہونے دوں گا کہ میں تمہاری خدمت کرنے سے بھول جاؤں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تاجدار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ آج جی چاہتا ہے کہ حلوہ نہ کھا لیں، کوئی میٹھی چیز نہ تناول کریں، فرمایا کہ اے میرے سرتاج میٹھی چیز کہاں سے آئے گی، ہمارے پاس تو کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ زوجہ محترمہ نے بڑی دیر اور بڑا مہینے کی مسافت وہ طے کرنے کے بعد ایک ماہ گزرنے کے بعد وہ کیا کرتی ہے کہ انہوں نے کچھ مال و متاع جمع کیا اور ایک حلوہ تیار کرنے کے بعد کہا کہ میرے سرتاج آپ کا جی چاہا تھا نا کہ حلوہ کھانا ہے، یہ میں حلوہ آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں، قبول کریں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب سامنے آپ کے غلام جب سامنے حلوہ دیکھتے ہیں فرمایا کہ یہ حلوہ کہاں سے آیا ہے، فرمایا کچھ پیسے میں نے بچا کے رکھے ان سے میں نے یہ حلوہ خریدا ہے، یہ میٹھا آپ کے لیے بنایا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اٹھتے ہیں، بیت المال میں جاتے ہیں، فرمایا میری تنخواہ میں سے اتنا مال کم کر لیا جائے۔ عرض کی یا صدیق آپ یہ حکم کیوں جاری کرتے ہیں، فرمایا میرا گزارا اتنے پہ ہو سکتا ہے، آج تک آپ نے کوئی ایسا شہنشاہ کوئی ایسا بھی امیر دیکھا ہوگا کہ جس کو پیسوں کی ضرورت ہو اور وہ یہ کہتا ہو کہ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، میری تنخواہ کو کم کیا جائے۔ زمانے کے اندر آپ احباب وہ دوڑ لگا کر اور پوری روئے زمین کے اوپر پھر کے دیکھ لیں، کوئی بندہ ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو کہتا ملے کہ میری تنخواہ کو کم کیا جائے۔ ہر بندے کی دوڑ یہ ہے کہ میرے پاس پیسے زیادہ ہوں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضرت صدیق اکبر فرماتے ہیں میری تنخواہ کو کم کیا جائے، میرا اتنے پہ گزارا ہو سکتا ہے۔ فرمایا میں نے اپنے نفس کو ان چیزوں کا خواہش مند تھوڑا بنانا ہے۔ آپ اس چیزوں کو اٹھاتے ہیں، جا کر باہر دیکھا کچھ مسکین پھر رہے تھے، فرمایا کس کا جی چاہتا ہے کہ حلوہ کھائے، آپ نے سارے کا سارا حلوہ ان کو کھلا دیا۔ فرمایا میں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے تھوڑا خلافت کے اوپر تمکن ہوا ہوں، میری اس خلافت کے اوپر بیٹھنے کا ایک ہی مقصد ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت اس کو سہارا مل جائے۔